جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا، جس نے کسی ایک انسان کو مار ڈالا، اس کے بارے میں اللہ بیان فرما رہا ہے قتل الناس جميعا، اس نے کسی ایک انسان کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کا خاتمہ کر دیا، پورے انسانوں کو مار ڈالا۔ اب یہ تو ایک عجیب چیز ہے کہ ایک انسان کو اس نے قتل کر دیا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کا خاتمہ کر دیا، یعنی اس کو اتنا گناہ ملا، اتنا گناہ ملا کہ اس کو ایک آدمی کے قتل کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے بہت زیادہ گناہ دے دی۔ اب ایک جان کی ویلیو اس سے تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، آگے کی آیت کو پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی واضح ہو جائے گی۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اگر کسی نے ایک انسان کی جان کو بچا دیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے صرف اس کی جان کو بچایا، بلکہ وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے پوری انسانیت کی جان کو بچا لیا۔ اسلام کے اندر ایک جان کی ویلیو یہ ہے۔ عیسائیوں میں کہا گیا کہ اگر کوئی عیسائی نہیں ہے تو تم اسے قتل کر ڈالو۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ معزز و موقر اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، حاضرین جلسہ، دور دراز سے تشریف فرما مہمانان کرام، پردہ نشین اسلامی خواتین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں اور نوجوان ساتھیوں، آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس چیز پر اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کو سیکھو، حدیث کو سیکھو، کسی اور مذہب کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیلیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب تورات کے صحیفے پڑھ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سفارش وید، بائبل، گیتا، منوسمرتی، مہابھارت نہیں کریں گے بلکہ قرآن کریم کل قیامت کے دن سفارش کرے۔ اس لیے تمہیں اپنے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، باقی ادیان اور مذاہب میں کیا ہو رہا ہے تمہیں اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ کل کو اگر کوئی غیر مسلم اسلام پر اگر اعتراض کھڑا کرتا ہے
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ جبکہ ان کی عمر 6 سال کی تھی شادی کر لی. ایک صاحب نے کتاب لکھی، میں اس کتاب کا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس کتاب کو کوئی بھی مسلمان پڑھے گا رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب کے ذریعے سے اس کے دل میں باقی ہندوؤں کے لیے، باقی عیسائیوں کے لیے، باقی غیر مسلموں کے لیے بھی نفرت پیدا ہو جائے گی. بس اس کتاب کا ایک جملہ سن لیں کہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ محمد جو اس کو اپنی بیٹی بناتا بجائے اس کے اس نے اس کو اپنی بیوی بنا لیا. یہ چیز وہ اعتراض کرتے ہیں. اب ہمارے وہ بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے، ان لوگوں کو کہہ دینا ہے کہ بھئی یہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے اس اعتراض کا جواب تم کیا دو گے؟ تمہیں کیا پتا ہے کہ ان کے دھرم میں بھی کوئی ایک مہان پروش ایسا گزرا ہے جو اپنی بیویوں کو رکھتا تھا، بہت ساری بیویاں رکھتا تھا، ان میں سے کئی بیویاں ایسی ہیں جن کی عمر 7 سال 8 سال 9 سال 12 سال 14 سال ایسی عمر ان کی ہوا کرتی تھی. جب جانیں گے تبھی ان کے اس جملے کا جواب دے سکیں گے. نہیں جانیں گے، نہیں پڑھیں گے ان کے ادیان کو، ان کے مذاہب کو، تو پھر ان چیزوں کے بارے میں ہم جواب نہیں دے سکتے. جیسا کہ ابھی مجھ سے پہلے ہمارے ساتھی نے کہا کہ عیسائیوں کے ہاں جائیں گے تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی عیسائی ہے تو ٹھیک ہے، اگر عیسائیت کے باہر ہے، کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے تو تم اس کو کل یعنی ختم کر دو. یو مسٹ کل، اسے جان سے مار دو. یہ جان کی ویلیو عیسائیوں کے اندر ہے. وہی چیز آپ اگر دین اسلام کے اندر دیکھیں گے تو ایک جان کی جو ویلیو ہے، ایک جان کی جو قیمت ہے، کیا بتایا اللہ نے؟ جان کی قیمت کو اس آیت کریمہ سے آپ لوگ سمجھیے گا. اللہ نے بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. قرآن کھولو تو سمجھو کہ اللہ کیا بیان فرما رہا ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا، جس نے کسی ایک انسان کو مار ڈالا، اس کے بارے میں اللہ بیان فرما رہا ہے قتل الناس جميعا. اس نے کسی ایک انسان کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کا خاتمہ کر دیا، پورے انسانوں کو مار ڈالا. اب یہ تو ایک عجیب چیز ہے کہ ایک انسان کو اس نے قتل کر دیا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کا خاتمہ کر دیا. یعنی اس کو اتنا گناہ ملا، اتنا گناہ ملا کہ اس کو ایک آدمی کے قتل کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے بہت زیادہ گناہ دے دی. اب ایک جان کی ویلیو اس سے تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے. آگے کی آیت کو پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی واضح ہو جائے گی. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اگر کسی نے ایک انسان کی جان کو بچا دیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے صرف اس کی جان کو بچایا، بلکہ وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے پوری انسانیت کی جان کو بچا لیا. اسلام کے اندر ایک جان کی ویلیو یہ. عیسائیوں میں کہا گیا کہ اگر کوئی عیسائی نہیں ہے تو تم اسے قتل کر ڈالو. بائبل کے اندر آج بھی موجود ہے. حالانکہ بائبل ہر زمانے میں چینج ہوا ہے، بدلا ہے. ابھی میں بتاؤں گا کہ کیسی کیسی کتابوں کو بدل دیا گیا، ادوار میں ان کتابوں کے اندر چینجنگ لائی گئی، تبدیلی پیدا کی گئی، ان کے اندر غلط چیزوں کو ایڈ کیا گیا، ڈالا گیا.
مسلمانوں، ہم جس نبی کو ماننے والے ہیں، ہم جس نبی کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، وہ آخری نبی خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کو ماننے والے، ان کے فالوورز تبھی بڑھیں گے جب ان کی عظمت ان کے سامنے کھل جائے۔ ان کی عظمت جب ان کے سامنے کھلے گی تب وہ دیکھیں گے کہ رام کرشن کی عظمت اتنی نہیں ہے، اور رام چندر جی، کرشنا، یا پھر جتنے بھی ان کے بڑے بڑے گرو یا پھر بڑے بڑے جو مہان ویکتی، مہان پرش، رشی منی جو بھی گزرے ہیں، انہیں پتا چلے گا کہ ہمارے جتنے بھی بڑے بزرگ گزرے ہیں کسی کا اتنا مقام نہیں جتنا مقام مسلمانوں کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری آئے اللہ کے نبی کے پاس، اے اللہ کے نبی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیف علمت انک نبی حتی استیقنت، اے اللہ کے نبی آپ کو پتا کیسے چلا کہ آپ نبی بن چکے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا ہے ابو ذر، میرے پاس دو فرشتے آئے، اتانی ملکانی وانا ببعض بطحاء مکہ، میں بطحاء مکہ میں موجود تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک فرشتہ آسمان کے بیچوں بیچ رہ گیا، دوسرا فرشتہ زمین پر اتر آیا، ایک نے دوسرے سے کہا کیا یہ وہی ہے جس کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے؟ کہا ہاں یہ وہی ہے۔ کہنے لگے کہ اگر یہ وہی ہے تو پھر اس کو تولا جائے، اس کو ناپا جائے، اس کو وزن کیا جائے۔ ترازو رکھا گیا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ ترازو کیسا تھا، ترازو رکھا گیا، ترازو کے ایک پلڑے پر محمد الرسول اللہ کو رکھا گیا، ایک پلڑے پر ایک آدمی کو رکھا گیا، عام آدمی، کوئی بڑا مہان ویکتی نہیں، ایک عام آدمی کو رکھا گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو پلڑا تھا وہ بھاری ہو گیا، وہ عام آدمی کا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ نبی اتنے وزن، فرشتے نے کہا ہٹاؤ اس ایک آدمی کو، 10 آدمی رکھو، ایک طرف محمد، ایک طرف 10 آدمی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف 10 آدمی۔ پلڑا اٹھایا گیا، پلڑا اٹھانے کے بعد محمد الرسول اللہ کا پلڑا بھاری ہو گیا، 10 آدمیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ یہاں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ 10 آدمیوں کو ہٹایا گیا، 100 آدمیوں کو رکھا گیا، اٹھایا گیا، محمد کا پلڑا بھاری، 100 آدمیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، ہٹایا گیا 100 آدمیوں کو، 1000 آدمیوں کا ایک مجمع اس کے اندر رکھا گیا، اور ایک طرف صرف اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اٹھایا گیا، 1000 آدمیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک پلڑے میں ہیں، محمد الرسول اللہ کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ 1000 آدمیوں کو ہٹا دیا گیا، فرشتہ دیکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ اگر اس کو پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ بھی ناپ دیا جائے، پوری دنیا کے لوگ اگر ایک پلڑے میں آ جائے اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پلڑے میں، پوری دنیا کے انسان ایک پلڑے میں، پوری دنیا میں حضرت آدم بھی آ گئے، حضرت نوح بھی آ گئے، حضرت یونس بھی آ گئے، حضرت یوسف بھی آ گئے، حضرت یعقوب بھی آ گئے، حضرت ابراہیم بھی آ گئے، حضرت اسماعیل و اسحاق بھی آ گئے۔ ارے وہ ابراہیم جس نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا تھا صرف رب کے ایک فرمان پر، وہ یوسف جس نے، وہ یعقوب جس نے اپنے بیٹے یوسف کی جدائی پر رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی کو ختم کر لیا تھا، وہ یعقوب بھی اسی انسانوں کے پلڑے میں پوری انسانیت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں اکیلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا پلڑا بھاری، دنیا کے انسانوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ مسلمانوں، یہ تمہاری نبی کی عظمت ہے،
یہ کسی اور نبی کی عظمت نہیں ہے۔ آپ جائیں گے ہندوؤں کی مذہبی کتاب کو اٹھائیں گے، کسی نے اس طرح کی عظمت نہیں پائی، کسی کو اتنا بڑا مقام نہیں دیا گیا۔ پتہ کیا چلا حدیث سے پتہ یہ چلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، ساری دنیا کچھ کہہ رہی ہے، محمد کچھ کہہ رہا ہے، ساری دنیا کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ ساری دنیا کی لوگ جب ایک پلڑے میں ہلکا ہو سکتے ہیں تو محمد کے ایک بات پر ساری دنیا کی بات ہلکی ہو سکتی ہے۔